ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام خليل درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام علماء کرام، میرے دوستوں اور عزیز طلباء، ہمارے لیے یہاں کی سعادت کی بات ہے کہ آج کی اس تقریب میں استاد العلماء ولی کامل حضرت مولانا محمد ابراہیم شیخ الحدیث عبدالاسلام یہاں تشریف لائے، جو ہمارے نظریاتی، روحانی، علمی اور علماء کرام کے دلوں کے میں رہنے والی شخصیت ہے اور ایک تسلسل ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالغفور قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا فیض سندھ بھر میں انڈیا کے بارڈر تک مدرسوں کی شکل میں، طلباء کی شکل میں، خانقاہوں کی شکل میں آج بھی موجود ہے. اور آج یہ جو گلشن ہے یہ ہمیں حضرت مولانا محمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد اشرف ولی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد سے وابستہ، جس کی دیکھ بھال اور اس کی سرپرستی اور اس کی مزید ترقی کا سبب حضرت مولانا محمد ابراہیم الحق اور ان کے رفقا کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ مدت بار ہمیشہ کی طرح آج بھی اس تقریب ختم بخاری شریف میں ہم سب کو شرکت کی اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی. اصل گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دو قسم کی سرحدیں بنائی ہیں. ایک سرحد وہ ہے جو جہاں پر ہماری فوج کھڑی ہوتی ہے اور ہماری اس سرحد کی حفاظت کرتی ہے، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو سازشوں سے، دشمنوں کے حملوں سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنا ہوا ہے. اور اس ملک کی دوسری جو سرحد ہے وہ ہے نظریاتی سرحد، اور اس سرحد کے جو محافظ ہیں وہ علماء کرام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا کیے ہیں، جو اس فوج کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ محنت کر کے عوام کے عقائد، عوام کے نظریات، عوام کی سوچ کو اس راہ پہ اب بھی رکھا ہوا ہے جو آج سے 1500 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے رکھا ہوا تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ان مدرسوں کی وجہ سے
ہماری نظریاتی سرحدیں محفوظ ہیں اور اس ملک کے نظریاتی سرحدوں کی محافظ صرف ایک ہی شعبہ ہے اور اس شعبے کا نام ہے مدرسہ اور صرف مدرسہ۔ باقی ہمارے سارے شعبے اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، اصلاحی انداز میں، سیاسی انداز میں اور دیگر ان کی خدمات ہیں، لیکن نظریے کا تحفظ اگر مل رہا ہے اس معاشرے کو تو وہ صرف اور صرف مدرسے کی وجہ سے مل رہا ہے، اس کے سوا کوئی اور اس کی کوئی وجہ نہیں۔ میری رائے کے مطابق ہمارے مدرسے میں اگر کوئی پڑھنے آئے اور آدھے میں پڑھ کے بھاگ جائے، حفظ بھی مکمل نہ کر سکے، درس نظامی کے بھی آدھے 2-3 سال پڑھ کے بھاگ جائے اور پھر بھاگنے کے بعد وہ اپنی داڑھی بھی کاٹے، کسی دکان پہ ملازم بھی بن جائے، اس کو گناہوں کی طرف تو معاشرہ لے جا سکتا ہے، لیکن اس کے نظریات کو اور اس کی سوچ کو، اس کے عقائد کو دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ اتنی بھاگنے کے باوجود جو مدرسے سے بھاگ گیا، یہ اس کی حالت ہے کہ وہ گناہوں سے بھرپور ہونے کے باوجود اپنے نظریات پہ وہ کبھی بھی سودا نہیں کر سکتا۔ لیکن جو اس مدرسے سے ختم بخاری کی پڑھ کر جب نکلے گا تو پھر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ اس معاشرے کے لیے کتنا مفید بنے گا۔ جو ایک نہ پڑھنے والا بندہ اس معاشرے کے اندر رہ کر اپنے نظریات کا سودا نہیں کر سکتا، تو ادھر تکمیل کرنے کے بعد، تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ باہر جا کر اپنے نظریات کا سودا کرے، بلکہ وہ اپنے نظریات کا مبلغ بن کر اس معاشرے کے عقائد اور اس کی سوچ کا محافظ بن پائے۔ آج اسی چیز کے اوپر محنت کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے جو نظریات ہیں ان نظریات پر مسلمانوں کو شش و پنج میں مبتلا کیا جائے، ان کو شک و شبہات میں مبتلا کیا جائے، تاکہ مسلمان اپنے نظریات سے پیچھے ہٹ جائیں۔ جب مسلمان نظریات سے پیچھے ہٹ گیا تو پھر بڑی پگڑی بھی پہنا ہوا ہو اور سنت کے مطابق داڑھی بھی ہو، بڑا جبہ بھی ہو اور دولت کے انبار بھی ہو، لیکن وہ اس معاشرے کے لیے ایک ٹشو پیپر کے سوا اور اس کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے دارالعلوم دیوبند کے ان فرزندوں سے وہ کام لیے ہیں جو کام اللہ نے صحابہ کرام سے لیے، تابعین سے لیے، تبع تابعین سے لیے، امام احمد بن حنبل سے لیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لیے، امام مالک سے لیے، امام یوسف سے لیے۔ آج بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ وہی کام، وہی خدمات ان کے اس تسلسل سے چلنے والے دارالعلوم دیوبند کی اللہ ان فرزندوں سے آج بھی لے رہا ہے۔ ان کی گردنیں جھکی نہیں، حالات کیسے بھی گزر گئے، چلے گئے، لیکن حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالغفور قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مدرسے سے نکلنے والے لوگوں کی مثال جنگلی درختوں کی طرح ہے اور دیگر جگہوں سے نکلنے والے لوگوں کی مثال فارمی درختوں کی طرح ہے، کہ جب آدمی فارمی درخت لگاتا ہے تو بڑے لائن سے لگاتا ہے، بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، اور جنگلی درخت ایک ادھر ایک ادھر، ایک کا منہ ادھر ایک کا منہ ادھر۔ لیکن حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ جب طوفان آتے ہیں تو جو فارمی درخت ہوتے ہیں وہ سارے ڈھیر ہو جاتے ہیں اور جنگلی درخت استقامت کے ساتھ اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو ہم جنگلی ضرور ہیں، ہمارے کو پہننا کھانا پینا نہیں آتا، ہمارے کو بولنے کی چلنے کی آپ لوگوں کے مطابق طریقہ اور تہذیب نہیں ہے، لیکن ہمارے سینے سے اور ہماری سوچوں سے، ہماری نظریات کو دنیا کی کوئی طاقت نہ پہلے چھینی تھی نہ آج چھین سکتی ہے الحمدللہ۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آج کے دور میں